فرض کیجیے یہ مجلسیں نہ ہوں، کچھ دیر فرض کیجیے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائے دے۔ دراصل ہماری یہ مجالس کا جو مقصد ہے صرف واقعہ کربلا اس کو لوگوں کو بتانا، وہ جو واقعہ ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی کائنات میں یہ واقعہ کربلا ایسا واقعہ ہے جس میں کوئی شخصیت، کوئی ہستی شہید ہو کے جیت گئی ہے، اور اسی لیے ہم یہ اصل میں یہ ماتم کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، یہ احتجاج اپنا ریکارڈ کراتے ہیں کہ 1400 سال پہلے یہ اس طرح کا واقعہ ہوا تھا۔ آج جدید دور میں جیسا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی واقعہ اگر کسی پہ ہو جائے، میں نے آپ کو ایک مثال بھی بتائی تھی کہ یہ پاکستان کی فورسز پہ جو نیٹو نے حملہ کیا تھا، تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی داڑیوں والے، بڑے بڑے ملا مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں، کوئی تو کھڑا ہے کسی فارن آفس کے باہر وہ احتجاج کرا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اسمبلی کے باہر کھڑا ہے احتجاج کرا رہا ہے، کسی نے ویسے روڈ بلاک کیا ہوا ہے۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ ہم یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں ظلم کے خلاف۔ اور اگر کسی گلی سے کوئی حسین کا جلوس نکلتا ہے تو اس کو وہ روکتے ہیں، اور وہی بندے جو جلوسوں کو روکتے ہیں، حسین کے جلوسوں کو روکتے ہیں، وہ بندے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ظلم کے خلاف احتجاج اپنا ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ بھائی ہم بھی تو یہ احتجاج ہی کر رہے ہیں نا قتل حسین کے خلاف۔ آج وہ ٹھیکیدار بنے کرتے ہیں۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھیں۔ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے، وقت کا کمی کا احساس کرتے ہوئے، بھائی عباس کو دعوت دینے سے پہلے تھوڑا سا ماحول بنانا چاہتا ہوں تاکہ آنے والے کے لیے تھوڑا سا مجلس کا جو مجلس پاک کا ماحول جو ہے وہ بن سکے۔ کربلا کے پس منظر میں دو کردار ہیں، حق اور باطل، سخی حسین بادشاہ اور یزید لعنت بے شمار۔ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس پہ فتح کربلا بناتا ہے۔ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس پہ فتح کربلا بناتا ہے۔ یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرض، یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرض، حسین خاک سے کھا کے شفا بناتا ہے۔ یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرض، حسین خاک سے کھا کے شفا بناتا ہے۔ یزید تیز ہواؤں سے جوڑ توڑ میں گم، یزید تیز ہواؤں سے جوڑ توڑ میں گم، حسین سر پہ بہن کے رضا بناتا ہے۔ اور یزید لکھتا ہے طریقیوں کو خط دل بھر، یزید لکھتا ہے طریقیوں کو خط دل بھر، حسین شام سے پہلے دیا جلاتا ہے۔ اور یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتے خدا بناتا ہے۔ نعرے حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزید تیری جد لعنت بے شمار، یزید تیری جد لعنت بے شمار۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس پہ فتح کربلا بناتا ہے۔ یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرض، حسین خاک سے کھا کے شفا بناتا ہے۔ یزید تیز ہواؤں سے جوڑ توڑ میں گم، حسین سر پہ بہن کے رضا بناتا ہے۔ اور یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر، حسین شام سے پہلے دیا جلاتا ہے۔ اور یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتے خدا بناتا ہے۔ میں دعوت ذکر دیتا ہوں بھائی محمد عباس قمی صاحب کو، وہ آئیں ہمیں ذکر محمد و آل محمد سنائیں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت
حسینیت مرد آباد آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد جنودی محمد و آل محمد پرخلوص بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، درود پڑھیے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق اطیعونی بقدر حوائجکم الیہ صلی باقی آل محمد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ آل محمد کی ذات پہ درود بھیجے اور پھر اس کے 400 سال بعد تک کوئی کام نہ کرے اور پھر آل محمد کی ذات پہ ایک مرتبہ درود بھیجے تو اللہ کے ملائکہ اسے کہتے ہیں اے بندہ خدا ابھی تو ہم پچھلے درود کا ثواب بھی نہ لے پائے تھے۔ جنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد زحمت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے، احسان سمجھ کے نہیں، ایمان سمجھ کے، سب مل کے صلوات پڑھیے گا۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے اطیعونی بقدر حوائجکم الیہ، پس تو میری اطاعت اتنی ضرور کر جتنا تو میرا محتاج ہے۔ توجہ ایسا بھائی نگرانی، اطاعت اتنی ضرور کر جتنا تو میرا محتاج ہے۔ اب ہم کتنے محتاج ہیں تجزیہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں۔ سال کے مہینے بناؤ، مہینوں کے ہفتے بناؤ، ہفتوں کے دن بناؤ، دنوں کے گھنٹے بناؤ، گھنٹوں کے منٹس بناؤ، منٹ کے سیکنڈ بناؤ، پھر دیکھو اگر تمہیں زندگی میں کوئی لمحہ ایسا مل جائے جس میں تم اپنے خالق کے محتاج نہ ہو، جو ایسا بھائی نگرانی، خدا فرماتا ہے اگر تمہیں زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہ ملے جس میں تم میرے محتاج نہ ہو، پھر عدل کا یہ تقاضا ہے کہ تم سال کے ہر مہینے میری عبادت کرو، مہینے کے ہر ہفتے میری عبادت کرو، ہفتے کے ہر دن میری عبادت کرو، دن کے ہر گھنٹے میری عبادت کرو، گھنٹے کے ہر منٹ میری عبادت کرو۔ لیکن میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اپنی ساری زندگی میری عبادت میں صرف کر دو، تمہیں میں نے دن 24 گھنٹے دیے، 24 23.5 گھنٹے اپنا کام کرو، آدھا گھنٹہ مجھے دے دے، صرف آدھا گھنٹہ، وہ بھی قسطوں میں ادا کرو۔ 10 منٹ صبح آ جاؤ، 10 منٹ ظہرین آ جاؤ، 10 منٹ مغربین آ جاؤ، اور اس بات سے مت گھبراؤ کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اپنی نماز ادا کر کے اپنے وقت کے امام کے دفتر میں جمع کرا دو، تمہاری نماز جانے، تمہارا امام جانے، میں اللہ قبول کرنے والا۔ امام زمانہ بلند تر صلوات سامعین گرامی قدر، ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، نہ کسی نبی نے کہا، نہ کسی رسول نے کہا، نہ ہی کسی ولی نے کہا، میرے پہلے امام نے مسجد کوفہ کے محراب میں بیٹھ کر دائیں ہاتھ سے ریش مبارک پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا ما عبدتک خوفا من نارک او طمعا
بھی جنت کا بل وجدت اہل للعبادت. اے اللہ میں علی تجھ اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے تیری جہنم کا خوف ہے اور تمہارے کا بھی جنت ہے، نہ ہی تیری جنت کا لالچ ہے، بل وجدت اہل للعبادت، بلکہ میں علی تجھ اللہ کو عبادت کے لائق سامعین گرامی عزیزان محترم، بات تفصیل و اختصار کی نہیں، ہم ایسے مولا کے ماننے والے ہیں کہ اگر ان کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے کل کائنات کی اشجار کلمے بن جائیں، سمندر و دریا سیاہی بن جائیں، جن و انس لکھنے بیٹھ جائیں، زمین و آسمان اوراق کی صورت اختیار کر لیں تو میرے مولا کے فضائل کو سمیٹ نہیں سکتے. اور ان کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اگر یہ اپنے فضائل کو اختصار کے مرحلے میں لانا چاہیں، مختصر کرنا چاہیں تو ایک قدم ایک رکعت میں رکھیں، قرآن شروع ہوتا ہے، دوسرا قدم دوسری رکعت میں رکھیں، قرآن ختم ہوتا ہے. توجہ ایسا میں نہیں کرنا. ہم ایسے گھرانے سے وابستہ ہیں کہ ہمیں زندگی میں کسی لمحے میں، کسی ساعت میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. کیوں؟ جہاں تک ان کے فضائل کا تعلق ہے تو ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے، اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے. اپنی مجلس کا آغاز کر رہا ہوں پوری توجہ چاہتے ہوئے، اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو کہ فکر کی آخری منزل کو علی دی. جو ایسا بھی نہیں رہی، فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں. شاعر نے کتنا بڑا گواہ مقرر کر دیا. اللہ کے بعد رسول کا کوئی ثانی نہیں. کہتا ہے اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو، فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں. لیکن جب ہم نے یہ شعر سنا تو ہم نے کہا بھائی شاعر تم نے اب بھی میرے مولا کی مدحت کا حق ادا کیا. تم نے علی کو فکر کی آخری منزل بنا دیا. اگر علی فکر کی آخری منزل پہ سمجھ آ جائے تو علی علی رہتا ہے. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. تم نے کہا علی فکر کی آخری منزل ہے. ارے علی اگر فکر کی آخری منزل پہ بھی سمجھ آ جائے تو علی محدود ہو جاتا ہے. اگر جو محدود ہو جائے وہ علی نہیں رہتا. جاتے ہوئے میں بھی آپ کو 4 مصروں کا تحفہ دیتا ہوں. بہر دانش کے شنا پر بھی کو در بیٹھتے ہیں، بہر دانش کے شنا پر بھی کو در بیٹھتے ہیں. ادب ہند میں اس لفظ کو گور کہتے ہیں. چوتھا مصرع ضائع ہو گیا، اگلے چیلوں تک دکھ رہے گا. بہر دانش کے شنا پر بھی کو در بیٹھتے ہیں، ادب ہند میں اس لفظ کو گور کہتے ہیں. ارے فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی، فکر کی آخری منزل کو تو ہو گئے. آخری منزل سے بھی بالا ہے، فکر کی آخری منزل کو تو ہو رہے کہتے تم نے علی کو حد سے بڑھا دیا. ارے کیا مطلب ہمیں تو حیدر کے فضائل کی حد ہی نہ ملی تھی. تم کہتے ہو حد سے بڑھا دیا. ٹھیک ہے حد سے ہم نے بڑھا دیا، حد تم مقرر کر دو، آگے ہم نہیں بڑھیں گے. لیکن حد مقرر کرنے سے پہلے اپنے امام شافعی کا یہ فرمان ضرور سن لینا. ماتا شافعی لیس یدری علی ربہ امرہ اللہ. شافعی مرتا مر گیا مگر یہ نہ جان سکا علی رب ہے یا اللہ. مقرر کر دو.
اپنے امام ملا کاشی کا یہ شعر ضرور سن لینا. ملا کاشی کہتا ہے یا علی تیرے فضائل کا دریا اگر آسمان کے طویل شامیانے پہ موجیں مارنے لگے تو تیرے فضائل کا دریا اگر آسمان کے طویل شامیانے پہ موجیں مارنے لگے تو آسمان کا طویل شامیانہ تیرے فضائل کے سمندر میں ایک تیرتا ہوا تل کا اگر تیرے فضائل کا دریا آسمان کے طویل شامیانے پہ موجیں مارنے لگے تو آسمان کا طویل شامیانہ تیرے فضائل کے دریا میں تیرتا ہوا تل کا حد مقرر کرو. آگے ہم نہیں بڑھیں گے لیکن حد مقرر کرنے سے پہلے اپنے مولانا روم کا یہ شعر ضرور سن لینا. مولانا روم نے کیا کہا؟ فرمایا تا صورت پیوند جہاں بود علی بود نقش زمین زمان بود علی بود. جب سے جہاں ہے جب سے زمین ہے زمان ہے علی. اپنی بات نہیں کر رہا مولانا روم کی بات کر رہا ہوں. اور مولانا روم نے شمس تبریز کے افکار کو نظم کرتے ہوئے ایک شعر کہا. فرمایا ہم آدم ہو ہم شیس ہو ہم ادریس ہو ہم ہود ہم یونس ہو ہم یعقوب ہو ہود و علی. آدم بھی علی پوری توجہ میری. آدم بھی علی یعقوب بھی علی یونس بھی علی یوسف بھی علی ابراہیم بھی علی اسماعیل بھی علی. اپنا عقیدہ بیان نہیں کر رہا شمس تبریز کا عقیدہ بیان کر رہا. آدم بھی علی یعقوب بھی علی یونس بھی علی یوسف بھی علی. پوری توجہ. شاہ شمس تبریز کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی آدم نہیں آیا کوئی شیس نہیں آیا کوئی یعقوب نہیں آیا کوئی ابراہیم نہیں آیا. یہ ایک علی تھا کبھی آدم بن کے کبھی یعقوب بن کے کبھی ابراہیم بن کے کبھی یونس بن کے. پوری توجہ. جملہ ضائع ہو گیا شکایت امیر کائنات سے کروں گا. اب پتہ چلا کہ آدم کو ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان ابلیس کیسے ہو گیا. آدم کو نہ سجدہ کرنے کی وجہ سے ابلیس شیطان نہیں ہوا. علی کی ولایت و خلافت کے انکار سے شیطان علی کی خلافت و ولایت کے انکار سے ابلیس شیطان. یہی نہیں رک گئے مولانا آگے بھی بڑھے. آگے بڑھ کے کیا فرماتے ہیں؟ کہا جبرائیل کی آمد از خبر خالق وجود پیش محمد شد مقصود علی. جبرائیل جو وحی الہی لے کر محمد مصطفیٰ کے پاس آتے تھے بظاہر محمد کے پاس آتے تھے لیکن ان کا مقصد علی. توجہ ایسا نہیں دیکھ رہا. ان کا مقصد علی ہوا کرتا تھا. یہ جب آپ نعرے کی تاریخ ہے مختصر سی. جب آپ نعرہ لگاتے ہیں نا تو کوئی بندہ خاموش رہ جاتا ہے. اصل میں جب مشرکین کا دور تھا تو لوگ مشرک تھے تو مسلمان مشرک کے مقابلے میں نعرہ تکبیر زیادہ لگاتا تھا. اور جب مسلمہ کذاب کا دور آیا لوگ کافر تھے رسالت منکر تھے تو مسلمان نعرہ رسالت زیادہ لگاتے تھے. تو نعرے کا کلیہ یہ ہو گیا کہ اگر مقابلے میں مشرک ہوں تو نعرہ تکبیر زیادہ لگا. اگر مقابلے میں کافر ہوں تو نعرہ رسالت زیادہ لگا. اگر مقابلے میں منافق ہوں تو نعرہ حیدری اور جب نعرہ لگاتے ہو تو کوئی خاموش رہ جائے تو گھبرایا نہ کرو. کیوں؟ آدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں میری صفت کا نعرہ ہے. نوح کہتے ہیں میری حکمت کا نعرہ ہے. ابراہیم کہتے ہیں میری خلت کا نعرہ ہے. عیسیٰ کہتے ہیں میرے زہد کا نعرہ ہے. موسیٰ کہتے ہیں میری حیبت کا نعرہ ہے. ابراہیم کہتے ہیں میری خلت کا نعرہ ہے.
یعقوب کہتے ہیں میرے لہجے کا نعرہ ہے، ابراہیم کہتے ہیں میری کھلر کا نعرہ ہے، جبرائیل کہتے ہیں میرے استاد کا نعرہ ہے، کمبر کہتے ہیں میرے آقا کا نعرہ ہے، سلمان کہتے ہیں میرے مولا کا نعرہ ہے، مقداد کہتے ہیں میرے سردار کا نعرہ ہے۔ خیبر تمام مردوں کو خاطب ہو کر کہتا ہے راجل کرار کا نعرہ ہے، یہ نعرہ حیدری صاحب ایمان کا نعرہ ہے، یہ نعرہ محراب صاحب محراب و منبر کا نعرہ ہے، یہ نعرہ کل ایمان کا نعرہ ہے، یہ نعرہ کل مسالک و مجرا کا نعرہ ہے، یہ نعرہ انما ولیکم اللہ کا نعرہ ہے، یہ نعرہ انما ولید اللہ کا نعرہ ہے، یہ نعرہ ایلیاہ کا نعرہ ہے، یہ نعرہ عالم قرآن کا نعرہ ہے، یہ نعرہ عالم تورات کا نعرہ ہے، یہ نعرہ عالم زبور کا نعرہ ہے، یہ نعرہ زہرا کے شوہر کا نعرہ ہے، یہ نعرہ داماد پیغمبر کا نعرہ ہے، یہ نعرہ جبرائیل کے استاد کا نعرہ ہے، یہ نعرہ حیدری مومن و منافق میں پہچان کا نعرہ ہے۔ کہتے تم حیدر کو حد سے بڑھا دیتے، فضائل حیدر کو حد سے بڑھا دیتے۔ ارے کا مطلب کبھی غور کبھی تدبر قرآن کا کتنا واضح فیصلہ ہے۔ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ جاننے والا نہ جاننے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حل یستوی الخبیث والطیب، پاک ناپاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حل یستوی الاعمی والبصیر، اندھا بینائی والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بھائی یہ اسلام کا قانون ہے کہ جاہل عالم کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ اسلام کا قانون ہے کہ اندھا پینے کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ اسلام کا قانون ہے کہ کلمہ پڑھنے والا اور کلمہ پڑھانے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ بھائی یہ اسلام کا قانون ہے کہ دین دینے والا اور دین لینے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ بھائی یہ اسلام کا قانون ہے کہ کافر اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتا۔ بھائی یہ اسلام کا قانون ہے کہ جن پہ درود بھیجا جائے اور جو درود پڑھے وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام یہ قدر آپ کی اس امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ایک تاریخی جملہ دے رہا ہوں، کافر ماں باپ کی آغوش میں پرورش پا کر بت خانوں میں پیدا ہونے والے کافر خانہ خدا میں پیدا ہو کر آغوش مصطفیٰ میں پرورش پانے والے علی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سامعین اگر یہ کٹ گیا تو قرآن کا فیصلہ تھا، اب بارے سے قرآن کا فیصلہ تھا۔ نبی کریم نے فرمایا یا علی انت وماء علمی و مسیح، تو میرے علم کا ظرف ہے اور میرا وسیع۔ ظرف اسے کہتے ہیں جس میں شے سما جاتا ہے، توجہ ایسا یہ گلاس ہے، اس میں پانی گلاس ظرف ہے، پانی اس میں سما گیا۔ کیا فرمایا یا علی تو میرے علم کا ظرف ہے اور میرا وسیع، یعنی میرا علم صرف علی کے اندر سما سکتا ہے۔ پھر کیا فرمایا علی علیہ السلام جو بلاغہ میں فرماتے ہیں علمانی رسول اللہ زکن زکا، مجھے میرے بھائی رسول نے علم ایسے عطا کیا جیسے پرندہ اپنے بچوں کو چونچ سے خوراک کرتا ہے۔ توجہ ایسا میں نگران کرتا ہے، پرندہ اپنے بچوں کو خوراک کیسے دیتا ہے؟ چونچ میں لاتا ہے، چبا چبا کر بغیر کسی کمی و بیشی کے اپنے بچوں کی چونچ میں منتقل کر دیتا ہے۔ یعنی رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنا علم بغیر کسی زیادتی و کمی کے علی میں منتقل کر دیا۔ توجہ ایسا میں نگران کرتا ہے۔ علی علیہ السلام ایک دفعہ جناب عباس ابن عباس کے ساتھ تھے کہ مولا نے فرمایا ابن عباس وہ ستارے دیکھ رہے ہو؟ کہا جی بولو۔ فرمایا فیہن کمدائنکم، ان میں بھی ایسے شہر آباد ہیں جیسے تم میں آباد ہیں۔ پھر فرمایا فیہن خلق اکثر من الجن والانس، ان میں بھی ایسی مخلوقیں آباد ہیں جیسے تمہارے ہاں آباد ہیں۔ ابن عباس نے پریشان ہو کر پوچھا مولا ان میں بھی کوئی امام ہے؟ اپنی طرف انگلی کر کے فرمایا انا حجۃ اللہ علیہ، ان پر بھی میں علی۔ توجہ ہے سمجھ لیں۔ جناب ابو ذر کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، جناب ابو ذر نے کہا چیونٹیوں
چوٹیوں کی ملتی جناب ابو ذر نے دیکھ کر فرمایا یا علی کتنی بابرکت ہے وہ ذات جو ان کی تعداد جانتی ہے۔ مولا نے فرمایا یہ نہ کہہ کہ کتنی بابرکت ہے وہ ذات جو اس کی تعداد جانتی ہے، بلکہ یہ کہ کتنی بابرکت ہے وہ ذات جس نے انہیں خلق کیا۔ فرمایا کیوں یا علی؟ کہا ان کی تعداد تو میں علی بھی جانتا ہوں۔ کہا اچھا آپ تعداد کو جانتے ہیں؟ کہا صرف تعداد نہیں جانتا، میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں مادائیں کتنی ہیں، ان میں نال کتنی ہیں۔ بس دادارہ نے حسین جو اللہ اور قرآن نے محمد و آل محمد کو دیا اسے فضائل کہتے ہیں، جو اس کمینی امت نے اجر رسالت دیا اسے مسائل کہتے ہیں۔ یوم عاشور کا دن حسین خیمے سے ودا ہوا، ذوالجناح پہ بیٹھے ہیں میرے امام۔ بہت اچھی تعریف کی مسائل ذرا دوبارہ کریں۔ جو اللہ اور قرآن نے محمد و آل محمد کو دیا اسے فضائل کہتے ہیں، جو اس کمینی امت نے اجر رسالت دیا اسے مسائل کہتے ہیں۔ بیٹھے ہیں میرے مولا ذوالجناح پہ، ایڑ لگائی ذوالجناح کو کہ ذوالجناح نے چلنے سے انکار کر دیا۔ کہا ذوالجناح میرا عباس بھی نہیں رہا، میرا اکبر بھی نہیں رہا، میرا قاسم بھی نہیں رہا، اب تو بھی میرے ساتھ وفا نہیں کرے گا۔ کہا حسین میں تو چلنے کو تیار ہوں، میرے قدموں کی طرف دیکھو۔ عزاداروں مولا نے قدموں کی طرف جھک کر دیکھا، ایک 4 سال کی بچی ذوالجناح کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہے، کہتی ہے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، میرے چچا گئے ہیں واپس نہیں آئے، میرے بھائی گئے ہیں واپس نہیں آئے، ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا۔ عزاداروں مولا ذوالجناح سے نیچے اترے، بیٹی کو گلے لگایا، کہا سکینہ رونا اب مجھے جانا ہے۔ کہا بابا میں کہاں سوؤں گی، میں تو آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں۔ مولا نے فرمایا بیٹا آج کے بعد تم اماں کے ساتھ سونا۔ کہا بابا وہاں تو بھیا علی اصغر سوتے ہیں۔ مولا نے رو کر فرمایا سکینہ آج کے بعد روٹین بدل جائے گی، اصغر میرے ساتھ سوئیں گے، تو اماں کے ساتھ سونا۔ بابا کے گلے لگ کے رو رہی تھی، کہہ رہی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی جاؤں گی بابا۔ بابا روتی ہوئی بیٹی کو سلاتے جاؤ، پھر کب ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ۔ عزاداروں میرے مولا نے جناب سکینہ کو گلے سے لگایا، کہا سکینہ میں نے تجھے بڑی منتوں سے لیا ہے۔ سکینہ سب سو جاتے تھے، میں نانا کے مزار پہ جا کے چراغ جلاتا تھا اور 2 رکعت نماز پڑھتا تھا اور دعا کرتا تھا، اے خدا مجھے ایک بیٹی دے جیسے تو نے میرے نانا کو دی، خدا میں اس سے اتنا پیار کروں جیسے میرے نانا میری ماں سے کرتے تھے۔ اگلی دعا نہ جانے سید نے کیوں مانی، کہا خدا وہ میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں۔ کہا سکینہ اس وقت اللہ نے کہا حسین پھر کیسے پتا چلے گا کہ تجھے سکینہ زیادہ پیاری ہے یا میں زیادہ پیارا ہوں؟ کہا میں نے کہ یوم عاشور جب تو مجھے بلائے گا میں اپنی بیٹی کو روتا چھوڑ کر مقتل میں آ جاؤں گا۔ سکینہ آج میرا خدا سے وعدہ ہے مجھے جانا ہے۔ عزاداروں چلے گئے، حسین بابا کو ڈھونڈتی ہوئی سپاہ میں گم ہو گئی سکینہ۔ ایک لئیم سے بی بی نے پوچھا اے شیخ مجھے بتا میرا بابا کہاں ہے؟ اللہ رہتا ابھی۔ کہا تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ کہا میرے بابا کا نام حسین ہے۔ عزاداروں اس لئیم نے ایسا پیار کیا سکینہ کے رخسار پہ کہ حسین کی بیٹی 3 مرتبہ زمین پہ گری اور 3 مرتبہ اٹھی۔ کہا میرے بابا کا نہیں بتانا تو نہ بتا، میں زہرا کی بیٹی ہوں، مجھے تماچے تو نہ مار۔ آگے چلی حسین کی بیٹی، ایک اور سے پوچھا یا شیخ میرے بابا کو دیکھا ہے؟ کہا تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ کہا میرے بابا کا نام حسین ہے۔ اچھا تیرے بابا کا نام حسین ہے؟ عزاداروں دستور
پوچھے کہ فلاں صاحب کیا کہاں پہ ہیں، ہم انگلی کا اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھے ہیں۔ اس لعین نے کمان میں تیر ڈالا اور حسین کی جانب تیر چلا کر کہا سکینہ جہاں جہاں تیر جائے گا اس کے پیچھے جانا، تیرا بابا تجھے مل جائے گا۔ عزادارو تیر حسین کی پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ اب سکینہ بابا کے پاس پہنچی، چاہا کہ میں بابا کو گلے لگاؤں، آگے سے بائیں کی تو بابا کے گلے نہ لگ سکی، اتنے تیر تھے کہ بابا کے گلے نہ لگ سکی، پیچھے سے گئی تو تیر تھے بابا کے گلے نہ لگ سکی۔ کہا بابا میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، کہا بیٹا تو صبر کر میں تجھے گلے لگاتا ہوں۔ عزادارو مظلوم نے ایک ایک کر کے تیروں کو نکالا، بیٹی کو گلے لگایا۔ ہو گئی باپ اور بیٹی رخصت، ہو گئی شام غریباں۔ جناب زینب بیٹھ کر جلے خیمے کی رات پہ بچوں کو بٹھا کے پہرا دے رہے ہیں۔ آواز دے کر کہا ام کلثوم بہن ذرا بچوں کی گنتی کرو، کہیں کوئی یتیم کم نہ ہو جائے۔ اجر مولا آپ کا پرسہ قبول کرے، سیدہ زہرا آپ کا رونا قبول کرے۔ کہا بہن ذرا بچوں کی گنتی کرو، کہیں کوئی بچہ کم نہ ہو۔ جناب ام کلثوم نے بچوں کی گنتی کی، تڑپ کے فرمایا بہن زینب ان میں تیری امانت سکینہ نہیں۔ کہا بہن سکینہ کو تلاش کرو، میرے بھائی نے مجھے امانت دی تھی، میں بھائی کو کیا جواب دوں گی؟ تم ایسا کرو تم دریا کی جانب جاؤ، میں مقتل کی جانب جاتی ہوں۔ عزادارو جناب ام کلثوم دریا کی جانب روانہ ہوئی۔ ابھی لاشا عباس سے چند قدم دور تھی کہ مولا کے لاشے نے کروٹ لینا شروع کی۔ کہا بہن میں تجھ سے شرمندہ ہوں۔ کہا بھیا عباس آج مجھے چادر کا گلا کرنے نہیں آئی، مجھے اتنا بتا دے کیا یہاں سکینہ آئی تھی؟ کہا بہن یہاں سکینہ نہیں آئی۔ وہاں جناب زینب لاشوں سے الجھتی ہوئی آوازیں دے رہی ہیں، بیٹا سکینہ پھپھی کو جواب دو، پھپھی تمہیں تلاشتی ہے۔ یا ایک لاشے سے آواز آئی زینب بہن آہستہ بول، ابھی کچھ دیر ہوئی ہے، میری بیٹی سکینہ میرے سینے پہ سر رکھ کے سو رہی ہے۔ عزادارو جناب زینب نے جناب سکینہ کو بیدار کیا۔ کہا بیٹا لاشوں کی پہچان تو چہروں سے ہوتی ہے، تم نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ کہا پھپھی اماں میں مقتل سے گزر رہی تھی کہ ایک لاشے سے مجھے آواز آئی الیہ سکینہ الیہ، بیٹا میرے پاس آ، آج کی رات تیرے بابا کا سینہ آخری مرتبہ ہے، بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سو جا۔ پھپھی اماں میں بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سو گئی۔ عزادارو ہو گئی 11 محرم کی صبح، سب قیدی بڑی مشکل سے رخصت ہوئے۔ ایک بچی ہے جو بابا کے لاشے سے چمٹی ہوئی، سب رخصت ہو رہے ہیں، وہ بچی رخصت نہیں ہو رہی۔ یا لعین نے لعینوں کو حکم دیا، 2 لعین لاشہ حسین کے قریب آئے، جناب سجاد سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں سجاد بہن کو خود ہٹاؤ گے یا ہم ہٹائیں؟ کہا میں خود ہٹاتا ہوں۔ کان میں جا کر کہا بہن لعین آ گئے ہیں، بابا کے لاشے کو چھوڑ دو۔ سکینہ بابا کے لاشے سے جدا نہ ہوئی، ایسی چمٹ کے رو رہی تھی بابا سے کہ ایک لعین نے دایاں بازو پکڑا، ایک نے بایاں بازو پکڑا، بابے سے جدا کر کے محمل کی پشت سے باندھ دیا سکینہ کو۔ چلا گیا قافلہ زندان میں، قید ہو گئی آل رسول علی کی بیٹیاں۔ روز شام کو سکینہ پھپھی سے باتیں کر کے رویا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک رات جناب سکینہ پھپھی کی گود میں سو رہی تھی کہ آسمان کی طرف اڑتے پرندوں کو دیکھ کر کہا پھپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ پرندے گھروں کو جا رہے ہیں۔ کہا پھپھی اماں ہم گھر نہیں جائیں گے۔ جناب زینب نے رو کر کہا بیٹا ہم تو گھر جائیں گے، تو گھر نہیں جائے گی۔ عزادارو پھپھی کی گود میں سر رکھ کر سو رہی تھی، یا بی بی کی آنکھ لگ گئی، بی بی کو خواب میں بابا ملے۔ کہا سکینہ اب تو تھوڑی دیر کی مہمان ہے، تھوڑی دیر کے بعد تو ہمارے پاس آ جائے گی۔ سکینہ تڑپ کے اٹھی، کہا بی بیو اب میرے جانے کا
وقت ہو گیا، کسی سے میری ہاتھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ اتنی زور سے سکینہ رو رہی تھی کہ آواز یزید کے دربار میں گئی۔ لعین نے جناب سجاد کو طلب کیا، کہتا ہے سجاد تیری بہن کیوں روتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں کمینہ تو یہ پوچھتا ہے کہ تیری بہن کیوں روتی ہے؟ تو نے بہن کا بھائی بھی مار دیا، تو نے بہن کا بابا بھی چھین لیا، اصغر بھی چھین لیا، اکبر بھی چھین لیا، چچا عباس بھی چھین لیے، اور تو پوچھتا ہے سکینہ کیوں روتی ہے؟ لعین کہتا ہے حسین تیری بیٹی تیری بہن کے رونے کا علاج کیا ہے؟ کہتا ہے اسے بابا کا سر دے دو وہ خاموش ہو جائے گی۔ لعین نے لعینوں کو حکم دیا، صندوق سے سر نکال کے لعینوں نے جناب سجاد کے ہاتھوں میں دیا۔ ہاتھوں میں سر تھا، اوپر رومال تھا۔ مولا سجاد نے آ کر جناب سکینہ سے کہا بہن یہ لو بابا کا سر، بہن یہ لو بابا کا سر۔ جناب سکینہ کو سمجھ میں نہ آیا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں بہن نے بھائی کے آنکھوں پہ دشت کو دیکھا، کہا بھیا مجھے کھانا نہیں کھانا۔ بہن نے رو کر کہا بھیا مجھے کھانا نہیں کھانا۔ مولا سجاد رو کر کہتے ہیں بہن یہ کھانا نہیں ہے، یہ تیرے بابا کا سر ہے۔ بابا کے سر کا نام آنا تھا۔ تڑپ کے سکینہ نے بابا کے سر کو گود میں لیا، بیٹی نے باپ کے سر کو یوں لے کر رخساروں سے رخسار ملائے، لبوں سے لب ملائے، اور رو رو کر کہتی ہے بابا آنکھیں کھول میں تیری سکینہ۔ بابا میں وہ سکینہ جسے تو سینے پہ سنایا کرتا تھا۔ بابا ہر بی بی توانا اونٹ پہ سوار تھی، لعینوں نے مجھے ایسے بیمار اونٹ پہ باندھا، بابا وہ چلتا تھا میں گر جاتی تھی، بابا لعین تازیانہ لے کر میری پشت میں وار کرتا، بابا جب میں بار بار گرتی رہی لعین نے مجھے اونٹ کی پشت سے باندھ دیا، بابا اونٹ چلتا نہیں تھا، لعین نے اونٹ کو تازیانہ مارا، بابا آدھا تازیانہ اونٹ کی پشت میں لگا، آدھا تیری سکینہ کے پاؤں پہ۔ بابا جب آپ کا گلا کاٹ گیا، بابا میں آپ کے سر کو لینے لگی، لعین نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر مجھے تماچے مارے، بابا میرے دور پھینکے، بابا دیکھ میرے کان زخمی ہے، بابا میں آج تک سوئی نہیں، بابا آنکھیں کھول میں تیری سکینہ۔ سیدہ کی آنکھیں بند ہو گئی، آواز آنا شروع ہو گئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ قَوْمَ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔